ناول خالی گود۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور گھر کے صحن میں اداسی کی ایک دبیس چادر تنی ہوئی تھی۔ نرما نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے چہرے کو دیکھا۔ 24 سال کی عمر میں جب اس کی شادی موسیٰ سے ہوئی تھی تو وہ گلاب کی طرح کھلتی ہوئی شوخ اور چنچل لڑکی تھی۔ موسیٰ کی بازار میں بچوں کے کھلونوں اور پلاسٹک کے چھوٹے موٹے سامان کی ایک دکان تھی جس سے گھر کا گزر بسر بہت اچھے انداز میں ہو جاتا تھا۔ شادی کے ابتدائی 2 سال محبت اور کہکہوں میں گزرے، لیکن اب شادی کو 4 سال بیت چکے تھے اور وہ معصوم مسکراہٹ کہیں اداسی کی گہری دھند میں کھو گئی تھی۔ وجہ صرف ایک تھی، شادی کے اتنے سال بعد بھی ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ریما بظاہر ایک صحت مند، چوڑے جسم اور تر و تازہ چہرے والی خاتون تھی، لیکن اندر سے وہ روز پل پل مر رہی تھی۔ سسرال کے لوگ، محلے دار اور رشتہ دار جب بھی ملتے گھما پھرا کر بات بچے پر ہی آ جاتی۔ ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں ملی ریما؟ کچن سے ساس کی دھیمی اور رنجیدہ آواز ابھری۔ وہ بری نیت سے نہیں کہتی تھی، مگر ان کا ہر لفظ ریما کے دل پر تیر بن کر لگتا تھا۔ ریما نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے اور کمرے سے باہر آئی۔ جی اماں، بس اللہ کی مرضی، آپ چائے لے گی؟ اس نے آواز کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ اسی دوران صحن کا لوہے کا دروازہ کھلا اور موسیٰ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر دن بھر کی تھکن صاف عیاں تھی، مگر ریما کو دیکھتے ہی اس نے ہمیشہ کی طرح اپنی تھکن چھپا کر ایک پیاری سی مسکراہٹ سجائی۔ چائے پینے کے بعد جب دونوں اپنے کمرے میں گئے تو موسیٰ نے ریما کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ریما، میری بات سنو، موسیٰ نے انتہائی سنجیدگی اور محبت سے کہا۔ میں نے آج بازار میں اپنے ایک پرانے دوست سے بات کی تھی۔ اس نے شہر کے ایک بہت بڑے اور ماہر مرد ڈاکٹر کا بتایا ہے جو 5 پن کے علاج میں بہت نامور ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کل ہی تمہاری اپائنٹمنٹ لے لوں۔ یہ سنتے ہی ریما نے تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اس کی آنکھوں میں حیا اور خوف کے آنسو تیرنے لگے۔ موسیٰ، تم جانتے ہو نا کہ میں فطری طور پر کتنی شرمیلی ہوں۔ میں نے اب تک جتنے بھی لیڈی ڈاکٹروں کو دکھایا ان کے سامنے بھی جانچ کرواتے ہوئے ان کے چھونے پر میری روح شرم سے کانپ جاتی تھی۔ اب تم مجھے کسی مرد ڈاکٹر کے پاس بھیجنا چاہتے ہو؟ کیسے کوئی عورت کسی غیر مرد کے سامنے جا کر بیٹھ سکتی ہے، اپنے جسم پر ہاتھ لگوا سکتی ہے اور اپنی ذاتی باتیں کر سکتی ہے؟ مجھ سے یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ میں مر جاؤں گی لیکن کسی مرد ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ موسیٰ کا چہرہ بے بسی اور غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ صوفے سے اٹھا اور کمرے میں چہل قدمی کرنے لگا۔ تو پھر ہم کیا کریں ریما؟ سوسائٹی ہمیں جینے نہیں دے رہی۔ ماں جی روز رات کو مصلے پر بیٹھ کر روتی رہتی ہیں۔ میری دکان پر آنے والے لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ میاں کوئی رونق نہیں لائی اب تک؟ کیا ہم ساری زندگی اسی طرح طنز کے تیر کھاتے رہیں گے؟ تمہیں اپنی یہ فضول کی شرم چھوڑنی ہوگی۔ ہمیں اس ماہر ڈاکٹر کے پاس جانا ہی ہوگا کیونکہ ہمارے پاس اب کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا۔ دونوں کے درمیان پہلی بار اتنی تلخ گفتگو ہوئی تھی اور پورا گھر اس کشیدگی کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت ریما کی ایک پرانی اور قریبی دوست نائلہ ان کے گھر آئی۔ وہ صحن میں ریما کی ساس کے پاس بیٹھ گئی اور چائے پیتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ پھر اچانک اس نے ریما کی طرف دیکھا جو خاموشی سے سبزی کاٹ رہی تھی۔ آنٹی جی، نائلہ نے ساس سے مخاطب ہو کر کہا، میں دیکھ رہی ہوں ریما دن بدن گھلتی جا رہی ہے۔ آپ نے اتنے ڈاکٹروں کو دکھا دیا، شہر کا کوئی ہسپتال نہیں چھوڑا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میرے ایک دور کے رشتہ دار کی شادی کو 7 سال ہو گئے تھے۔ وہ بالکل مایوس ہو چکی تھی۔ پھر کسی نے انہیں ایک بہت پہنچے ہوئے بابا جی کا بتایا۔ وہ وہاں گئیں۔ بابا جی نے کچھ عمل کیا اور اللہ نے انہیں جڑواں بیٹوں سے نواز دیا۔ ریما کی شادی کو تو ابھی 4 سال ہی ہوئے ہیں، آپ ایک بار اسے وہاں کیوں نہیں لے جاتی؟ یہ سنتے ہی ساس کی آنکھوں میں امید کی ایک نئی شمع روشن ہو گئی۔ انہوں نے نائلہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعائیں دی۔ سچ کہہ رہی ہو بیٹی؟ اگر ایسا ہے تو میں موسیٰ کو ابھی راضی کرتی ہوں۔ ڈاکٹروں نے تو بس لوٹنا ہی سیکھا ہے۔ جب ریما نے یہ بات سنی تو اس نے ایک طویل اور پرسکون سانس لیا۔ اس کے معصوم اور سیدھے سادے ذہن میں یہی تھا کہ کسی مرد ڈاکٹر کے سامنے شرمندہ ہونے سے 1000 گنا بہتر ہے کہ کسی اللہ لوگ ضعیف اور نیک بزرگ بابا کے پاس چلی جائے جو کوئی دعا کر دے گا یا کوئی دم کیا ہوا پانی دے دے گا۔ وہ بالکل بے خبر تھی کہ اس کا یہ ایک فیصلہ اسے زندگی کے ایسے بھیانک موڑ پر لا کر کھڑا کرے گا جہاں اس کی عزت اور زندگی داؤ پر لگ جائے گی۔ اگلے ہفتے پیر کے دن ریما اپنی ساس کے ساتھ بس میں بیٹھ کر شہر سے دور ایک
دیہی علاقے میں واقع بابا جی کے آستانے پر پہنچی۔ آستانہ ایک بہت بڑی 4 دیواری پر مشتمل تھا، جس کے چاروں طرف اونچی دیواریں تھیں اور باہر عقیدت مندوں کا ایک ہجوم تھا۔ وہاں کا ماحول بظاہر بہت پرسکون تھا، لیکن ریما کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ کافی دیر تک ایک بڑے ہال میں انتظار کرنے کے بعد بالآخر ایک خادم نے انہیں اندرونی کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ جب ریما نے کمرے کے اندر قدم رکھا تو اس کے پاؤں وہیں جم گئے۔ اس کے ذہن میں جو خاکہ تھا کہ کوئی کمزور نورانی چہرے والا بوڑھا بابا ہوگا، وہ بالکل غلط ثابت ہوا۔ اس کے سامنے جو شخص بیٹھا تھا وہ کوئی ضعیف بزرگ نہیں تھا، بلکہ تقریباً 6 فٹ لمبا، چوڑا، ہٹا کٹا اور مضبوط جسم کا مالک مرد تھا، جس کی عمر 40 سے 45 سال کے درمیان ہوگی۔ اس نے انتہائی چمکدار سفید لباس پہن رکھا تھا، ہاتھوں میں بڑی بڑی انگوٹھیاں تھیں اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب تیز چمک تھی جس سے کوئی بھی شخص زیادہ دیر تک نظریں نہیں ملا سکتا تھا۔ آؤ ماں جی، بیٹھو، کیا دکھ ہے تمہیں؟ بابا جی نے انتہائی دھیمی مگر گونجتی ہوئی آواز میں کہا۔ ان کی آواز میں ایسا جادو تھا کہ وہ کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر ایکو پیدا کر رہی تھی، جیسے کوئی ساؤنڈ سسٹم چل رہا ہو۔ ساس نے فرش پر بیٹھتے ہی ہاتھ جوڑے اور رونا شروع کر دیا۔ بابا جی، میں بہت مجبور ہو کر آپ کے آستانے پر آئی ہوں۔ میری اس بہو کی شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، مگر اس کی گود ابھی تک خالی ہے۔ ہم نے بڑے علاج کروائے، پیروں فقیروں کی خاک چھانی، مگر ہر جگہ سے مایوسی ملی۔ اب آپ ہی کچھ معجزہ کر دیں۔ کمرے کے ایک کونے میں 2 نوجوان مرد بیٹھے تھے جو بابا جی کے شاگرد لگتے تھے۔ ان میں سے ایک، جس کی عمر تقریباً 40 سال تھی اور اس کا نام راجو تھا، ساس کی بتائی ہوئی تمام باتیں ایک بڑی ڈائری میں نوٹ کر رہا تھا۔ بابا جی نے کچھ دیر گہرا سانس لیا، اپنی آنکھیں بند کیں جیسے وہ کسی غیبی دنیا سے رابطہ کر رہے ہوں، اور پھر ریما کی طرف دیکھا۔ ان کی گہری نظروں نے ریما کو اندر تک جھنجھوڑ دیا۔ ماں جی، بابا جی نے سانس سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے خوشی ہے کہ آپ وقت پر اپنی بہو کو میرے پاس لے آئیں۔ میں پہلے ایک بات واضح کر دوں کہ میں کوئی جادو ٹونا یا کالا علم نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ کی بہو نے میرے بتائے ہوئے علاج پر مکمل یقین اور بغیر کسی شک کے عمل کیا تو وہ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائے گی۔ 1 سال کے اندر اس کے آنگن میں بچہ کھیلے گا۔ ریما نے ڈرتے ڈرتے اپنی نیچی نظروں کے ساتھ پوچھا، بابا جی، علاج کا طریقہ کیا ہے؟ بابا جی نے ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹی، مرض جتنا پرانا اور پیچیدہ ہو، علاج کی راہ اتنی ہی کٹھن ہوتی ہے۔ یہ علاج 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ خاص روحانی دوا کا ہے، دوسرا جڑی بوٹیوں کے استعمال کا، اور تیسرا ایک خاص عمل ہے جو 14ویں کے چاند کی رات سے شروع ہوتا ہے اور 5 دن تک چلتا ہے۔ ان 5 دنوں میں تمہیں دنیا کے تمام رشتوں سے کٹ کر اپنے شوہر اور سسرال سے دور اسی آستانے کے ایک خاص کمرے میں اکیلے رہنا ہوگا۔ اگر مجھے لگا کہ 5 دن کافی ہیں تو 6 دن تمہیں فارغ کر دیا جائے گا، ورنہ 2 دن مزید رکنا پڑ سکتا ہے۔ بولو، کیا تمہیں منظور ہے؟ اولاد حاصل کرنے کی تڑپ اور مرد ڈاکٹر کے پاس نہ جانے کی ضد نے ریما کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اس نے اپنی ساس کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں التجا تھی، اور پھر بابا جی کی طرف دیکھ کر سر ہلا دیا۔ جی بابا جی، مجھے منظور ہے، جیسے آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ بہت خوب بیٹی، راجو اسے اندر لے جاؤ، یہاں کی قوانین سمجھا دو اور اس کی ذاتی صفات نوٹ کر لو۔ بابا جی نے حکم دیا۔ ریما راجو کے پیچھے پیچھے ایک دوسرے سادہ سے کمرے میں چلی گئی جہاں ایک صوفہ رکھا تھا۔ راجو نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود انتہائی احترام سے کھڑا ہو گیا۔ میڈم، میرا نام راجو ہے، اس نے بہت نرم اور پرسکون لہجے میں کہا۔ اب آپ بابا جی کی پناہ میں آ چکی ہیں، اس لیے فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے یہاں ایسی خواتین کو دیکھا ہے جو برسوں سے مایوس تھیں اور بابا جی کے خاص علاج سے صاحب اولاد ہو کر گئیں۔ جیسا کہ بابا جی نے کہا، اس علاج کی کامیابی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ آپ کو بغیر کسی جھجک اور شک کے ہماری ہر بات ماننی ہوگی۔ ریما نے صوفے پر پہلو بدلتے ہوئے کہا، راجو بھائی، میں بہت پریشان ہوں، بس میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ بالکل ہو جائے گا میڈم، اب غور سے سنیں۔ اگلے پیر کی شام ٹھیک 7 بجے سے پہلے آپ کو یہاں اکیلے پہنچنا ہوگا۔ آپ کو اپنے گھر کا کوئی کپڑا پہننے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہاں سے آپ کو جڑی بوٹیوں سے پاک کیے گئے مخصوص لباس ملیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم پر سونے یا چاندی کا ایک بھی زیور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب اس روحانی عمل کا حصہ ہے۔ راجو نے تفصیلی ہدایات دی۔ ریما کو راجو کی باتوں میں کچھ عجیب سا لگا۔ اس نے پورے آستانے میں اب تک کوئی دوسری عورت نہیں دیکھی تھی، مگر اس نے اپنے بڑھتے ہوئے شکوک کو یہ سوچ کر دبا دیا کہ روحانی مقامات کے طریقے عام دنیا سے مختلف ہوتے ہیں۔
وہ ساس کے ساتھ بس میں بیٹھ کر واپس گھر کی طرف روانہ ہو گئی، اس امید کے ساتھ اب اس کے دکھوں کا انتہا ہونے والا ہے، مگر وہ اس بھیانک سچائی سے ناواقف تھی جو پیر کی شام اس کا منتظر تھا۔ پیر کی شام ٹھیک 7 بجے ریما اپنی ساس کے ساتھ دوبارہ آستانے پر موجود تھی۔ راجو نے ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے ان کا استقبال کیا۔ بابا جی سے چند منٹ کی سرسری گفتگو کے بعد ساس ریما کو وہیں چھوڑ کر واپس شہر کے لیے روانہ ہو گئی، اور ریما اب اس اجنبی اور پراسرار جگہ پر بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ بیٹی، یہاں سکون سے رہو، یہ جگہ اب تمہارا گھر ہے۔ راجو، اسے اس کا کمرہ دکھاؤ۔ بابا جی کی دھیمی آواز نے ریما کو عارضی طور پر ایک ذہنی سکون دیا۔ راجو جو ریما کو ہال کی پچھلی طرف بنے ایک طویل راہداری سے گزار کر ایک چھوٹے مگر انتہائی جدید کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں ایک خوبصورت بیڈ، ایک الماری اور ایک ڈریسنگ ٹیبل موجود تھی۔ اس کمرے کے ساتھ ایک اٹیچ باتھ روم، غسل خانہ بھی تھا۔ راجو نے باتھ روم کا دروازہ کھول کر دکھایا۔ ریما نے اندر جھانکا تو وہ دنگ رہ گئی۔ باتھ روم کی دیوار پر ایک بہت بڑا آئینہ لگا ہوا تھا، جس میں انسان کے پورے جسم کا عکس سر سے لے کر پاؤں تک بالکل واضح نظر آ سکتا تھا۔ ریما کو بہت عجیب لگا کہ ایک آستانے کے غسل خانے میں اتنے بڑے اور شاندار آئینے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ باتھ روم میں سفید تولیہ، صابن، شیمپو اور ٹوتھ پیسٹ بالکل اسی طرح ترتیب سے رکھے تھے جیسے کسی مہنگے ہوٹل کے باتھ روم میں ہوتے ہیں۔ میڈم، رات ٹھیک 10 بجے میں آپ کو بابا جی کے پاس پہلے مرحلے کی دوا کے لیے لینے آؤں گا۔ تب تک آپ کے پاس 2 گھنٹے ہیں۔ آپ باتھ روم میں جا کر اپنے پرانے کپڑے تبدیل کر لیں اور الماری میں رکھا ہوا سفید لباس پہن لیں۔ راجو نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ ریما نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے راجو بھائی، میں تیار ہو جاتی ہوں۔ راجو باہر چلا گیا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ ریما اپنا چھوٹا سا بیگ لے کر باتھ روم میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی اس نے باتھ روم کا جائزہ لیا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ باتھ روم کا جو دروازہ تھا وہ اوپر کی طرف سے تھوڑا کھلا تھا، یعنی چھت اور دروازے کے اوپری حصے کے درمیان تقریباً 1 فٹ کا وقفہ تھا، اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اندر کپڑے ٹانگنے کے لیے کوئی ہک یا سٹینڈ موجود نہیں تھا۔ ریما شدید بے چینی محسوس کرنے لگی۔ اگر وہ اپنے کپڑے تبدیل کرتی اور اتارے ہوئے کپڑے دروازے کے اوپری حصے پر ڈالتی تو باہر کھڑے کسی بھی شخص کو دروازے کے اوپر کے وقفے سے سب کچھ نظر آ سکتا تھا۔ اس نے سوچا کہ باہر راجو موجود ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن پھر اس نے اپنے ماتھے سے پسینہ پوچھا اور خود کو ملامت کی۔ ریما، تم کتنا غلط سوچ رہی ہو۔ یہ لوگ بابا جی کے شاگرد ہیں، دن رات عبادت کرتے ہیں، ان کی نظریں دنیاوی غلاظت سے پاک ہیں، وہ ایسا کیوں کریں گے؟ اس نے بظاہر اپنے دل کو تسلی دی، اپنی قمیض اتاری اور دروازے کے اوپر ڈال دی۔ پھر اس نے ایک ایک کر کے اپنے کپڑے اتار دیے۔ اسی دوران اس کی نظر سامنے لگے اس بڑے آئینے پر پڑی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے خود کو اس طرح ایک اتنے بڑے آئینے میں دیکھا تھا۔ اسے شدید ہچکچاہٹ اور شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ جلدی سے باہر نکلے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ باہر سے راجو کی بھاری آواز آئی۔ میڈم، سفر کی وجہ سے آپ کے کپڑے پسینے سے بھیگ چکے ہوں گے، میں انہیں دھونے اور پاک کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے نئے کپڑے دروازے کے اوپر ٹانگ دیے ہیں، آپ وہ لے لیں۔ اور ہاں، ابھی نہانے کی ضرورت نہیں ہے، غسل کا عمل رات کو ہوگا۔ راجو کی بات سن کر ریما نے دیکھا کہ دروازے کے اوپری وقفے سے راجو کے ہاتھ نے نئے کپڑے اندر لٹکائے اور اس کے پرانے کپڑے اٹھا کر لے گیا۔ ریما نے جلدی سے وہ لباس پہنا جو کہ ایک باریک سفید کپڑے کا بنا ہوا تھا، اور باتھ روم سے باہر آ گئی۔ جب وہ باہر آئی تو راجو وہاں کھڑا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی چمک اور ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی، جسے دیکھ کر ریما کے قدم لڑکھڑا گئے اور اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا۔ رات 9 بجے راجو دوبارہ آیا اور اسے بابا جی کے پاس لے گیا۔ بابا جی ایک بڑے مسلے پر بیٹھے تھے جہاں عود کی تیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ریما بیٹی، اب تمہارے جسم اور روح کی پاکیزگی کا پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ غسل خانے میں ایک بالٹی میں جڑی بوٹیوں کا خاص پانی رکھا گیا ہے، تمہیں اسی پانی سے غسل کرنا ہے۔ اور یہ لو۔ بابا جی نے ایک سیاہ رنگ کا چمکدار ہموار پتھر ریما کی طرف بڑھایا۔ یہ پتھر کوئی عام چیز نہیں ہے، غسل کرتے ہوئے یہ پتھر تمہارے جسم کی بانجھ پن کی منفی توانائی کو کھینچ لے گا۔ جاؤ اور پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کرو۔ بابا جی نے انتہائی سنجیدگی سے ہدایت دی۔ ریما نے پتھر لیا اور سر جھکا کر دوبارہ اپنے کمرے کے باتھ روم میں چلی گئی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، لیکن وہ اس شہر میں جکڑی ہوئی تھی کہ یہ سب اس کے ماں بننے کے لیے ضروری ہے۔ جیسے ہی اس نے باتھ روم کا سوئچ آن کیا، وہاں اتنی تیز روشنی پھیل گئی جیسے
500 वाट का कोई हेलोजन बल्ब जल रहा हो। रोशनी इतनी शदीद थी कि चंद सेकंड के लिए रीमा की आंखें चंधिया गईं और वो सोचने लगी कि गुस्ल खाने में इतनी तेज़ रोशनी की क्या ज़रूरत है। मगर फिर उसने ख़यालात को झटका, बाल्टी से जड़ी बूटियों वाला खुशबूदार पानी अपने जिस्म पर डाला और बाबा जी का दिया हुआ पत्थर घुमाने लगी। गुस्ल के बाद उसे वाकई अपने जिस्म में एक अनोखी गर्मी और तवानाई महसूस होने लगी। वो लिबास बदलकर बाहर आई, बाबा जी के सामने सर झुकाया, जिन्होंने उसे सुबह 7 बजे अगले मरहले के लिए आने का कहकर रुखसत कर दिया। रीमा कमरे में आई, राजू का लाया हुआ खाना खाया और गहरी नींद सो गई, ये सोचे बगैर कि ये रोशनी और ये आईना उसकी ज़िंदगी अंधेर करने वाले हैं। अगली सुबह जब राजू नाश्ता लेकर आया तो उसका बर्ताव और भी ज़्यादा बेतकल्लुफ़ाना हो चुका था। वो रीमा के बिस्तर के पास खड़ा होकर मुस्कुराने लगा। मैडम, सुबह बखैर, कैसी तबीयत है आपकी? रात बाबा जी के अमल का कोई असर महसूस हुआ? राजू ने पूछा। रीमा ने सोफे पर बैठते हुए कहा, हाँ राजू भाई, जिस्म में चुस्ती तो है और तबीयत भी हल्की महसूस हो रही है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे इस बाथरूम का माहौल बहुत अजीब लगता है। इतनी तेज़ लाइट्स और सामने लगा बड़ा शीशा, मुझे वहाँ बहुत झिझक होती है। क्या वो लाइट कम नहीं हो सकती? राजू के चेहरे पर एक गहरी पुरस्रार मुस्कुराहट उभरी। उसने नाश्ते की ट्रे मेज़ पर रखी और रीमा के करीब होकर बोला, मैडम आप शायद समझ नहीं रही हैं, ये कोई आम गुस्ल खाना नहीं है, ये बाबा जी का चिल्लक काटने की जगह है। वो तेज़ रोशनी और वो आईना दरअसल आपकी रूह के अक्स को साफ़ करने के लिए है। बड़ी खुशी पाने के लिए थोड़ी सी तकलीफ़ और ये अजीब हालात तो बर्दाश्त करने ही पड़ते हैं। बस आप बाबा जी पर अंधा यकीन रखें, बाकी हम सब पर छोड़ दें। राजू की इस गुफ्तगू और उसकी नज़रों की चमक ने रीमा के दिल में शक का एक और जहरीला कांटा चुभो दिया। उसे लगा कि राजू की मुस्कुराहट में कोई हमदर्दी नहीं, बल्कि एक गहरा मक्कर है। लेकिन वो इतनी दूर आ चुकी थी, अपने शौहर और घर से दूर, सिर्फ एक ही मकसद के लिए। इसलिए उसने खामोशी इख्तियार कर ली और सर हिला दिया। शाम के वक्त बाबा जी ने उसे दोबारा अपने पास बुलाया। उनका अंदाज आज और भी ज़्यादा हाकमाना था। रीमा बेटी, आज दूसरा दिन है और चाँद मज़ीद निखर चुका है। आज का गुस्ल और पत्थर का अमल सबसे ज़्यादा अहम है। आज तुम्हें इस पत्थर का इस्तेमाल करना होगा ताकि इलाज का असर जड़ तक पहुँचे। जाओ और कोई शक दिल में मत लाना। रीमा वो पत्थर लेकर अपने कमरे के बाथरूम में आई। उसका पूरा वजूद किसी नामालूम खौफ से कांप रहा था। जो ही इसने बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया, वो तेज़ चुभती हुई 500 वाट की रोशनी दोबारा ऑन हो गई। रीमा ने बाल्टी से पानी निकाला और अपने जिस्म पर डालने लगी। उसने साबुन लगाया और फिर बाबा जी के दिए गए पत्थर को घुमाने लगी। वो इसी अमल में मसरूफ़ थी कि अचानक साबुन की वजह से उसके गीले हाथों से वो भारी पत्थर फिसला। रीमा ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर पत्थर उसके हाथ से छूटकर सीधा सामने दीवार पर लगे उस बड़े आईने के दरमियानी हिस्से पर जा लगा। कराख! एक ज़ोरदार और होलनाक आवाज़ के साथ आईने का दरमियानी हिस्सा टूटकर ज़मीन पर गिर गया और शीशे के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। रीमा खौफ से चीखने ही वाली थी कि उसकी नज़र आईने के उस टूटे हुए हिस्से के पीछे गई और जो मंजर उसने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया और पूरे जिस्म का खून सफ़ेद हो गया। आईने के बिल्कुल पीछे दीवार के अंदर एक छोटा सा खुफिया खाना बना हुआ था, जिसके अंदर एक जदीद चमकती हुई रेड लाइट वाला खुफिया कैमरा लगा हुआ था, जिसका लेंस सीधा उस गुस्ल करने वाली जगह की तरफ फोकस था। वो आईना कोई आम आईना नहीं था, बल्कि वो एक 2 वे मिरर था, जिसके पीछे कैमरा लगाकर चोरी छुपे गुस्ल खाने के अंदर को रिकॉर्ड किया जा रहा था। रीमा का पूरा जिस्म बुरी तरह कांपने लगा। उसका सर चकराने लगा और बाथरूम की दीवारें उस पर घूमती हुई महसूस हुई। या अल्लाह, ये क्या है? उसके हलक से एक दबी दबी चीख निकली। वो जाली बाबा, वो राजू, वो जड़ी बूटियों का पानी, वो कपड़े धोने का बहाना, सब एक भयानक घिनौने और शैतानी खेल का हिस्सा थे। वो इलाज के नाम पर औलाद की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर यहाँ आने वाली बेबस औरतों की वीडियोस बना रहे थे और उनकी इज्जतों से खेल रहे थे। रीमा ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हिम्मत जमा की। उसने रोते और कांपते हुए जल्दी से अपना लिबास पहना। उसका गुस्सा उसके खौफ पर गालिब आ चुका था। उसने दीवार के सुराख में हाथ डाला और उस खुफिया कैमरे को उसकी तारों समेत वहाँ से उखाड़ लिया। उसने उस कैमरे को अपने पुराने कपड़ों की तहों में के अंदर अपने बैग के सबसे नीचे छुपा दिया। जब वो बाथरूम से बाहर निकली तो उसका चेहरा हलाकत ख़ेज़ हद तक सफ़ेद हो चुका था और आंखें सुर्ख थीं। राजू बाहर ही खड़ा था। उसने शीशा टूटने की आवाज़ सुन ली थी और वह अंदर ही आने वाला था। मैडम, क्या हुआ? बाथरूम में कैसी आवाज़ थी?
راجو نے شک بھری نظروں سے ریما کے چہرے اور اس کے ہاتھ میں موجود بیگ کو دیکھا۔ ریما نے اپنے آنسوؤں کو پوری طاقت سے روکا اور اپنی آواز کو مستحکم کرتے ہوئے کہا، کچھ نہیں راجو بھائی، میرے ہاتھ سے لوٹا گر گیا تھا اور میری طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، مجھے الٹیاں آ رہی ہیں، میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ راجو نے کچھ دیر اسے گھور کر دیکھا، شاید اسے شک ہو گیا تھا، مگر اس نے کہا، ٹھیک ہے میڈم، اب آرام کریں، میں ڈاکٹر سے دوا منگواتا ہوں۔ راجو جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا اور راہداری کی طرف گیا، ریما نے فوراً کمرے کا لاک اندر سے بند کر دیا۔ رات کے 11 بج چکے تھے اور پورے آستانے پر خاموشی چھانے لگی تھی۔ ریما نے کھڑکی سے دیکھا کہ آستانے کے تمام خادم اور راجو ہال میں کھانا کھانے اور سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ ریما نے ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا، کمرے کا لاک آہستہ سے کھولا اور دباچے قدموں پچھلے دروازے کی طرف بڑھی جو آستانے کے باغیچے کی طرف کھلتا تھا اور جہاں دیوار تھوڑی چھوٹی تھی۔ وہ ڈرتے کانپتے اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتے ہوئے اس دیوار کو پھاند کر باہر سڑک پر آ گئی۔ وہ رات کے اندھیرے میں ہانپتی ہوئی بھاگ رہی تھی جیسے موت اس کے پیچھے ہو۔ بالآخر اسے ایک ہائی وے پر رات گئے چلنے والی بس مل گئی اور وہ صبح کے 4 بجے اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ چکی تھی جہاں اس کی زندگی کا نیا مورکہ شروع ہونا تھا۔ جب ریما نے بدحواسی کی حالت میں اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو موسیٰ نے دروازہ کھولا۔ ریما کو اس کی اس حالت میں دیکھ کر، اس کے بکھرے بال اور آنسوؤں سے لت پت چہرہ دیکھ کر موسیٰ اور اس کی ساس کے ہوش اڑ گئے۔ ریما، خدا کے لیے بتاؤ کیا ہوا؟ تم تو آستانے پر تھیں، اس وقت یہاں کیسے؟ کیا کسی نے کچھ کیا ہے؟ موسیٰ نے گھبرا کر اس کے شانے جھنجھوڑے۔ ریما کچھ بول نہ سکی، وہ بس موسیٰ کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ ساس نے جلدی سے اسے پانی پلایا اور صوفے پر بٹھایا۔ جب ریما کی حالت کچھ سنبھلی تو اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے بیگ کی زپ کھولی اور کپڑوں کے اندر چھپایا ہوا وہ خفیہ کیمرہ نکال کر میز پر رکھ دیا۔ یہ کیا ہے ریما؟ موسیٰ نے حیرت اور پریشانی سے اس بلیک باکس نما کیمرے کو دیکھا۔ ریما نے سسکیاں لیتے ہوئے آستانے کے غسل خانے کی، اس آئینے کی، راجو کی اور اس جعلی درندے بابے کی پوری حقیقت کھول کر بیان کر دی۔ موسیٰ، وہ کوئی اللہ لوگ بابا نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑا شیطان ہے۔ وہ علاج کے نام پر ہم جیسی مجبور بے اولاد عورتوں کو وہاں بلاتے ہیں اور ان کی گھٹیا ویڈیوز بناتے ہیں۔ وہ تو شکر ہے کہ میرے ہاتھ سے وہ پتھر آئینے پر لگا اور شیشہ ٹوٹ گیا، ورنہ وہ میری ویڈیو بھی بنا چکے ہوتے اور ساری زندگی ہمیں بلیک میل کرتے۔ یہ سننا تھا کہ موسیٰ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کا پورا جسم غصے اور غیرت سے کانپنے لگا۔ اس نے زور سے میز پر ہاتھ مارا۔ بے غیرت درندے، میں اس ڈھونگی بابے اور اس کے شاگردوں کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ ماں جی، دیکھ لیا آپ نے اپنے پہنچے ہوئے بابا کے چمتکار؟ آپ کی اسی ضد نے آج میری بیوی کی عزت کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ ساس شرمندگی اور ندامت کے گہرے سمندر میں ڈوب چکی تھی۔ وہ ریما کے پاؤں میں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو بہو، میں اندھی ہو گئی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ لوگ اتنے بڑے گناہ گار ہیں۔ موسیٰ نے اسی وقت اپنے ایک پولیس افسر دوست کو فون کیا اور صورتحال بتائی۔ پولیس فوراً ان کے گھر پہنچی۔ ریما کا لایا ہوا خفیہ کیمرہ اور اس کی گواہی اتنے ٹھوس ثبوت تھے کہ پولیس نے بغیر وقت ضائع کیے ایک بھاری نفری کے ساتھ اسی وقت صبح کے وقت آستانے پر چھاپا مار دیا۔ جب پولیس آستانے میں داخل ہوئی تو وہاں ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ بابا جی اور راجو بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر پولیس نے پورے آستانے کا گھیراؤ کر رکھا تھا۔ بابا جی کے خاص کمرے کی تلاشی لینے پر وہاں سے ایک خفیہ کمپیوٹر اور کئی ہارڈ ڈسک برآمد ہوئیں جن میں سینکڑوں مجبور اور معصوم خواتین کی ویڈیوز تھیں جنہیں یہ گینگ بلیک میلنگ اور انٹرنیٹ پر بیچنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ پولیس نے بابا جی، راجو اور ان کے تمام کارندوں کو ہتھکڑیاں لگائیں اور میڈیا کے سامنے ان کے چہروں سے شرافت کا نقاب نوچ پھینکا۔ ان کا آستانہ ہمیشہ کے لیے سیل کر دیا گیا۔ اس بھیانک واقعے کے بعد ریما کی نفسیاتی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ وہ رات کو سوتے ہوئے ڈر کر اٹھ جاتی، اسے لگتا کہ کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ خود کو گنہگار اور ناپاک محسوس کرنے لگی تھی۔ ایک دن اس نے موسیٰ کا ہاتھ تھاما اور انتہائی کمزور آواز میں کہا، موسیٰ، میں اس شہر، اس ماحول اور ان لوگوں سے بہت دور جانا چاہتی ہوں۔ میری روح زخمی ہو چکی ہے، مجھے اللہ کے گھر لے جاؤ، ہم عمرے پر چلتے ہیں۔ مجھے اپنے رب کے سامنے رو کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا ہے۔ ساس نے روتے ہوئے اپنی الماری کھولی۔ بیٹی، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ہم سب جا سکیں، دکان کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ریما نے اپنے ہاتھوں سے سونے کی وہ چوڑیاں اتاری جو اس کی ماں نے اسے شادی پر دی تھیں اور ساس کی ہتھیلی پر رکھ دیں۔ ماں جی، یہ زیور بیچ دیں، مجھے اب دنیا کے کسی کو سونے یا چاندی کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا سب سے بڑا زیور میری عزت تھی جو میرے اللہ نے بچا لی، اب مجھے بس اس کے در پر جانا ہے۔
چند ہفتوں کے اندر تمام انتظامات مکمل ہوئے اور وہ عمرے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ جب ریما نے پہلی بار کعبے پر نظر ڈالی تو اس کے دل کا سارا غبار، سارا خوف اور ساری اداسی آنسو بن کر بہہ گئی۔ اس نے غلاف کعبہ کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا اور گھنٹوں رو رو کر دعا مانگتی رہی۔ یا اللہ، میں بہت بڑی گنہگار ہوں، میں انسانوں کے آستانوں پر چلی گئی تھی، میں نے تجھ سے مانگنے کے بجائے بندوں کے سامنے جھکنا پسند کیا۔ مجھے معاف کر دے مولا، میری گود ہری کر دے، یا پھر مجھے اس حال پر صبر دے دے، اب تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ مکہ اور مدینہ کی پاکیزہ ہواؤں نے ریما کے زخمی دل پر مرہم کا کام کیا۔ وہ بالکل پرسکون ہو کر پاکستان واپس لوٹ آئی۔ اب اسے نہ تو سسرال کے تانوں کی پرواہ تھی اور نہ ہی دنیا کی باتوں کی، کیونکہ اس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ اللہ کی شان اور اس کا معجزہ دیکھیے، عمرے سے واپسی کے محض 1 مہینے بعد ہی ریما کی طبیعت اچانک خراب ہوئی۔ اسے چکر آئے اور وہ صحن میں گر گئی۔ موسیٰ اسے فوری طور پر اسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گیا جہاں ریما پہلے جایا کرتی تھی۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے موسیٰ اور ریما کی طرف دیکھا۔ مبارک ہو موسیٰ صاحب، ریما بی بی امید سے ہیں، آپ بابا بننے والے ہیں اور ان کی رپورٹ بالکل نارمل ہے۔ ڈاکٹر کے ان الفاظ نے جیسے کمرے میں خوشیوں کی بارش کر دی۔ ریما اور موسیٰ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ یہ شکرانے کے آنسو تھے۔ ریما کو اب مکمل طور پر احساس ہو چکا تھا کہ اولاد دینے والی، عزت دینے والی اور شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے، اور جو لوگ مایوسی میں آ کر جعلی پیروں، فقیروں اور نام نہاد بابوں کے آستانوں پر جاتے ہیں، وہ نہ صرف اپنا ایمان برباد کرتے ہیں بلکہ اپنی دنیا اور عاقبت بھی تباہ کر لیتے ہیں۔ آج اس واقعے کو 10 سال بیت چکے ہیں۔ ریما اب 3 خوبصورت اور صحت مند بچوں کی ماں ہے۔ اس کا گھر کہکہوں اور رونق سے گونج رہا ہے۔ اس نے یہ کہانی لکھوائی تاکہ دنیا کی ہر اس عورت تک یہ پیغام پہنچ سکے جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے مایوس ہو